السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ ماضی میں پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں کو کافی محنت کرنا پڑتی تھی۔ لوگوں کو اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت درکار تھی۔ آپ اگر سفر کی بات کریں، اگر کسی انسان نے سفر کرنا ہوتا، کہیں جانا ہوتا تو وہ پیدل سفر کرتا تھا، اور جو سفر تھا اس کو مکمل ہوتے ہوئے کئی دن لگ جاتے تھے۔ لیکن اگر ہم آج کی بات کریں تو آج دنوں کا سفر گھنٹوں میں، اور گھنٹوں کا جو سفر ہوتا ہے وہ منٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسان کی مثال لیں، کسان جو اپنی فصل کو بوتا ہے، فصل بونے کے بعد جب وہ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب فصل کو کاٹتا ہے، فصل کو کاٹتے ہوئے اچھی خاصی اس کو محنت کرنا پڑتی تھی، اور اس کے بعد وہ جو اناج تھا اس کو مارکیٹ میں لے کے جانا اور اس کو سیل کرنا، اس کے لیے اچھا خاصا ٹائم تھا۔ لیکن مزے کی بات بتاؤں کہ پہلے لوگ اتنی زیادہ محنت کرتے تھے، اتنی سٹرگل کرتے تھے، اس کے باوجود لوگوں کے پاس وقت ہوتا تھا۔ لوگ اپنے آپ کو ٹائم دیتے تھے، اپنے دوستوں کو ٹائم دیتے تھے، اپنی فیملی کو ٹائم دیتے تھے۔ لیکن اگر ہم آج کی بات کریں تو آج کے دور میں ہر ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر انسان مصروف ہے، کسی کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، اور ہر انسان جو ہے ایک سٹرگل پہ لگا ہوا ہے، کوشش پہ لگا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم اس انسان کی وہ جو پروگریس ہے، اس پروگریس کو اگر ہم چیک کریں تو وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا وہ کوئی اتنی خاص پروگریس نہیں ہے۔ جس کو گورا کہتا ہے کہ لک بزی بٹ ڈو نتھنگ، کہ آپ مصروف تو ہیں، آپ کام تو کر رہے ہیں، لیکن اس کا رزلٹ کوئی نہیں ہے۔ میرے ایک دوست ہے، میں ان کو اکثر اگر کال کروں تو میں کال پہ ان سے پوچھتا ہوں سر کیا کر رہے ہیں، تو ان کا آگے سے جواب ہوتا ہے سر کام کام اور کام۔ لیکن میں اگر ان کاموں کو اگر دیکھوں، ان کے جو کام کے رزلٹس ہیں وہ کوئی اتنے خاص نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو کام ہوتے ہیں ان کی ترجیحات کو ہم نے ڈیفائن نہیں کیا ہوتا۔ اگر ہم کسی طرح اس کو ڈیفائن کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمارے پاس اچھا خاصا وقت بچ جائے گا، ہم اپنے کاموں کو کمپلیٹ بھی کر لیں گے۔ اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں، اور ہم اپنے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے ضروری یہ ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، کام جو ہوتے ہیں، کام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کام اہم ہوتے ہیں اور ایک کام فوری ہوتے ہیں۔ اصل میں زیادہ تر لوگ غلطی یہ کر دیتے ہیں کہ وہ اہم کاموں کو چھوڑ کے جو فوری کام ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کے جو فوری کام ہوتے ہیں وہ غیر ضروری بھی ہو سکتے ہیں، لوگ فوری کام کو پہلے کر لیتے ہیں اور جو اہم کام ہوتے ہیں وہ اسی طرح پڑے رہتے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو وقت ہے، آپ اپنے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکیں، اور آپ کم وقت کے اندر اگر اچھے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک پلانر بنانا پڑے گا۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ایک ویکلی پلانر بنائیں۔ ڈیلی پلانر بھی ہوتا ہے۔ ڈیلی پلانر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بالکل نیو ہیں، اور آپ نیو ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے آپ ڈیلی روٹین کو فالو کریں۔ اگر آپ میں سے کوئی بنانا چاہتا ہے وہ بنا سکتا ہے۔ میں خود ڈیلی پلانر کو فالو کرتا ہوں۔ میں رات کو سونے سے پہلے اپنی ایک کاموں کی لسٹ کو بنا لیتا ہوں کہ میں نے کل کون کون سے کام کرنے ہیں۔ اسی طرح ایک منتھلی پلانر بھی ہوتا ہے۔ منتھلی جو پلانر ہوتا ہے وہ اس میں ایک تو وقت زیادہ ہوتا ہے، آپ کو اپنے کام کی جو سپیڈ ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ سب سے جو بیسٹ ہے آپ کے لیے، آپ ایک ویکلی پلانر بنائیں۔ اس ویکلی پلانر میں آپ کے جو کام ہوتے ہیں، اپنے کاموں کی ایک لسٹ بنائیں۔ آپ ایک لائن ڈرا کریں، ایک سائڈ پہ آپ اپنے بڑے کام لکھیں اور دوسری سائڈ پہ آپ اپنے جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں آپ ان کو لکھیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو بڑے کام ہیں ان سے آغاز کرنا ہے۔ جب آپ بڑے کام کو کریں گے، بڑے کام کے لیے زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے، زیادہ محنت چاہیے ہوتی ہے، شروع میں آپ کے پاس انرجی زیادہ ہوتی ہے، اور جب آپ بڑے کام کریں گے اس کے بعد آپ کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں وہ خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو چھوٹے کام ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو کم محنت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ بڑے کاموں کو پہلے کریں اور جو چھوٹے کام ہیں وہ بعد میں کریں۔ بعض لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہی لگے رہتے ہیں، تو ان کے جو بڑے کام ہوتے ہیں وہ کتنے عرصے سے اسی طرح پڑے رہتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح دوں گا کہ آپ ایک بالٹی لیں، اس بالٹی کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالیں، اس کے بعد آپ بڑے پتھر لیں، آپ بڑے پتھر کو بھی اس بالٹی کے اندر ڈالنا شروع کریں۔
آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بڑے پتھر تھے اس بالٹی کے اندر فٹ نہیں آ سکے۔ اب آپ بالٹی کو خالی کریں، اب دوبارہ کیا کریں، جو پہلے بڑے پتھر ہیں وہ بالٹی کے اندر ڈالیں، اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں وہ بالٹی کے اندر ڈالنا شروع کریں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر تھے انہوں نے اپنی جگہ بنا لی اور وہ اس بالٹی کے اندر ایڈجسٹ ہو گئے۔ سو آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کام کی لسٹ بناتے ہیں تو کام میں سے پہلے آپ بڑے کام کریں، اس کے بعد آپ چھوٹے چھوٹے کام کیا کریں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، انسان جو ڈیلی کی جو روٹین ہوتی ہے، جو روزانہ کی بنیاد پہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کام کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ لیکن انسان اگر کچھ نیا کام کرنا چاہتا ہے یا کچھ بڑا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے زیادہ محنت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی نیچر ایسی ہے کہ وہ کمفرٹ زون کے اندر رہنا پسند کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو آپ کو اس کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوگا۔ آپ کا جو خوف ہے، آپ نے اس خوف کے اوپر قابو پانا ہے اور اپنے اندر جرأت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور کمفرٹ زون سے نکل کے جو اگلا زون ہوتا ہے، رسک زون، آپ نے اس میں آنا ہوتا ہے۔ اس میں آ کے آپ نے پھر پریکٹس کرنی ہوتی ہے، کچھ دنوں تک آپ پریکٹس کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی وہی روٹین ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ سو آج کی جو میری یہ بات چیت تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا وقت کا بہترین استعمال کریں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کاموں کی جو آپ کی پریورٹیز ہیں ان کو ڈیفائن کر لیں، ان کو مطلب آپ کے لیے کیا چیز اہم ہے اور کیا چیز اہم نہیں ہے۔ جب آپ اپنے کاموں کی پریورٹیز کو سیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے نہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم نے اصل میں اپنی پریورٹیز کو سیٹ نہیں کیا ہوتا، جو ہمیں کام کہا جاتا ہے ہم اس کو کر لیتے ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس کو یس کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنے کاموں کو ڈیفائن کیا ہوتا ہے تو ہمارے لیے نہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سو آپ اپنے کاموں کو ڈیفائن کریں، اپنی ایک لسٹ بنائیں، ویکلی لسٹ بنائیں، اور ویک کے بعد اپنی پروگریس کو چیک کیا کریں کہ آپ نے پورے اس ویک میں کتنا کام آپ نے کیا ہے۔